عالمی رہنماؤں، سیاستدانوں اور اربپتی افراد کی خفیہ دولت اور مالی لین دین کی تفصیلات ایک بڑے مالی اسکینڈل سے متعلق دستاویزات کے سامنے آنے سے بے نقاب ہو گئی ہیں۔ مالی معاملات سے متعلق ان دستاویزات میں جن افراد کی خفیہ دولت اور مالی معاملات کا انکشاف ہوا ہے، ان میں 35 موجودہ اور سابق عالمی رہنماؤں سمیت تقریباً 300 ایسے عوامی نمائندے شامل ہیں جن کی آف شور کمپنیاں تھیں۔ ان دستاویزات کو پینڈورا پیپرز کا نام دیا گیا ہے۔ ان دستاویزات میں اردن کے بادشاہ کی خفیہ طور پر امریکہ اور برطانیہ میں 70 ملین پاؤنڈز کی جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان دستاویزات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے قریبی حلقے میں شامل افراد، جن میں ان کی کابینہ اور ان کے خاندان کے کچھ افراد شامل ہیں، خفیہ طور پر لاکھوں ڈالر کی کمپنیوں کے مالک ہیں۔ ان دستاویزات میں یہ بھی افشاں کیا گیا ہے کہ کیسے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور ان کی اہلیہ نے لندن میں دفتر خریدتے وقت اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 3,12,000 پاؤنڈز بچائے تھے۔ اس جوڑی نے ایک آف شور کمپنی خریدی تھی جس کی ملکیت میں یہ عمارت تھی۔ پینڈورا پیپرز نامی لیک ہونے والی ان دستاویزات میں روسی صدر ولادیمیر پوتین کے موناکو میں خفیہ اثاثوں کا بھی ذکر ہے، اور ان دستاویزات میں جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم اندریج بابس کی خفیہ آف شور انویسٹمنٹ کمپنی کو بھی ظاہر کیا گیا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے جنوبی فرانس میں 12 ملین پاؤنڈز مالیت کے 2 ولاز خریدے۔ واضح ہے کہ جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم اگلے ہفتے انتخابات لڑ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی یہ خفیہ آف شور انویسٹمنٹ کمپنی ڈکلیئر نہیں کی ہوئی۔ گزشتہ 7 برسوں کے دوران پنسین فائلز، دی پیراڈائز پیپرز، پاناما پیپرز اور لیکس لیکس جیسے لیک ہونے والے دستاویزات کی کڑی میں یہ تازہ ترین ہے۔ ان دستاویزات کا جائزہ اور چھان بین انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کی، جس میں دنیا بھر سے 650 سے زائد رپورٹروں نے حصہ لیا۔ گارڈین اور دیگر میڈیا شراکت داروں کے ساتھ اس مشترکہ تفتیش میں BBC، پینوراما نے برٹش ورجن جزائر، پاناما، بیلیز، قبرص، متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ کی 14 مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں سے 12 ملین دستاویزات تک رسائی حاصل کی ہے۔ جن افراد کی خفیہ دولت اور لین دین کے مالی معاملات کے مطابق پینڈورا پیپرز میں انکشاف ہوئے ہیں، ان میں سے چند افراد کو کرپشن، منی لانڈرنگ اور عالمی سطح پر ٹیکس بچانے کے الزامات کا سامنا ہے، لیکن ان میں سے سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ کس طرح ممتاز اور مالدار افراد برطانیہ میں خفیہ جائیدادیں خریدنے کے لیے جائز آف شور کمپنیاں قائم کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات ان جائیدادوں کی خریداری کے پیچھے 95,000 آف شور کمپنیوں کے مالکان کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ تحقیق برطانوی حکومت کی اس ناکامی کو اجاگر کرتی ہے کہ حکومت متعدد وعدوں کے باوجود ایک ایسی فہرست متعارف کروانے میں ناکام رہی جس میں بیرون ملک اثاثے رکھنے والے افراد کے نام درج ہوں گے۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ چند پراپرٹی خریدار اس سے اپنی منی لانڈرنگ سرگرمیوں کو چھپا سکتے ہیں، جیسا کہ آذربائیجان کے صدر الہام علیف اور ان کے اہل خانہ پر اپنے ہی ملک کو لوٹنے کا الزام ہے۔ تحقیقات میں یہ علم ہوا کہ صدر الہام اور ان کے قریبی رفقا خفیہ طور پر برطانیہ میں 400 ملین پاؤنڈ سے زائد مالیت کی جائیدادیں خریدنے میں ملوث ہیں۔ غیر ملکی ریوں کی آف شور برطانوی پراپرٹیاں، یہ انکشاف برطانیہ کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے مملکہ برطانیہ کی جائیدادوں کا نظام دیکھنے والے ادارے کو لندن میں اپنی جائیداد بیچ کر 31 ملین پاؤنڈز کا منافع کمایا ہے۔ اس دستاویزات میں بہت سی ایسی مالی ٹرانزیکشن بھی شامل ہیں جن میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا گیا، لیکن ICIJ کی طرف سے فرگ شیل نے کہا اس پیمانے پر کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوا، اور یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ آف شور کمپنیاں لوگوں کو اپنا مشکوک دھن چھپانے یا ٹیکس سے بچانے میں مدد کے لیے کیا کیا خدمات فراہم کر سکتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ افراد ان آف شور اکاؤنٹس، ان آف شور ٹرسٹوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے ممالک میں کروڑوں ڈالر کی جائیداد خریدتے ہیں اور اپنی عوام کی قیمت پر اپنے خاندانوں کو مالدار بناتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ICIJ کے خیال ہے کہ یہ تفتیش بہت سی چیزوں سے پردہ اٹھائے گی، اس لیے اس کا نام پینڈورا پیپرز رکھا گیا ہے۔ سامنے آنے والی دستاویزات کے مطابق اردن کے بادشاہ برطانیہ اور امریکہ میں خفیہ طور پر 100 ملین ڈالر کی پراپرٹی کے مالک ہیں۔ ان دستاویزات میں برٹش ورجن کے جزیروں اور دوسری پناہ گزینوں میں آف شور کمپنیوں اور دوسری پناہ گاہوں میں آف شور کمپنیوں کے نیٹ ورک کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں عبداللہ بن الحسین نے سن 1999 میں اقتدار میں آنے کے بعد 15 گھر خریدے۔ اس میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل سمندر اور برطانیہ کے شہر لندن اور ایسکوٹ میں موجود 50 ملین پاؤنڈ کی جائیدادیں شامل ہیں۔ جہاں ایک جانب شاہ عبداللہ پر آمرانہ حکومت کی صدارت کا الزامات بڑھتے جا رہے ہیں، وہیں ان کی جائیدادوں کی مالیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ حالیہ برسوں میں کفایت شعاری کے اقدامات اور ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف اردن میں احتجاج بھی ہوتا رہا ہے۔ شاہ عبداللہ کے وکلاء کا کہنا ہے کہ تمام جائیدادیں ان کی ذاتی دولت سے خریدی گئی ہیں اور وہ اس دولت سے اردن کے شہریوں کے لیے مختلف پروجیکٹس کو بھی فنڈ دیتے ہیں۔ وکلاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیکیورٹی اور رازداری کے لیے ہائی پروفائل شخصیات کا آف شور کمپنیوں کے ذریعے جائیدادیں خریدنا عام ہے۔
پینڈورا پیپرز میں سامنے آنے والی دیگر انکشافات کچھ یوں ہیں۔ کینیا کے صدر اورو کنیاٹا اور ان کے خاندانوں کے 6 ممبران خفیہ طور پر آف شور کمپنیوں کے ایک نیٹ ورک کے مالک ہیں۔ ان کی 11 فرمز کے ساتھ تعلق سامنے آیا ہے، جن میں سے ایک فرم کے اثاثوں کی قیمت $30 ملین ہے۔ دستاویزات کے مطابق قبرص کے صدر نیکوس اناستیس کی قائم کردہ لا فرم کے جاری مالکان بتائے گئے ہیں تاکہ آف شور کمپنیوں کے اصل مالکان کو خفیہ رکھا جا سکے، تاہم لا فرم ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے سن 2019 کا الیکشن جیتنے سے قبل اپنا پیسہ خفیہ طور پر ایک آف شور کمپنی کو منتقل کر دیا۔ ایکواڈور کے صدر گیلرمو لاسو جو ایک سابق بینکر ہیں، ان کی پاناما میں موجود ایک کمپنی امریکی ریاست جنوبی ڈکوٹا کی ایک کمپنی کے ذریعے ان کے خاندان کو ماہانہ رقم فراہم کرتی تھی۔ پینڈورا پیپرز میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور ان کی اہلیہ چیری بلیئر کی جانب سے اپنی دولت چھپانے کو کوئی شواہد سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن دستاویزات میں سے بات سامنے آئی کہ جب اس جوڑے نے 6.45 ملین پاؤنڈ کی جائیداد خریدی تو اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں رقم کیوں ادا نہیں کی۔ لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور ان کی بیرسٹر اہلیہ نے جولائی 2017 میں وہ آف شور کمپنی خرید لی تھی جس کی ملکیت میں سینٹرل لندن کے علاقے میریلیبون میں موجود وہ عمارت تھی جو اس جوڑے نے حاصل کی۔ برطانیہ میں اس طریقے سے جائیداد خریدنا قانونی طور پر جائز ہے، اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں رقم بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ٹونی بلیئر کو اس سے پہلے ٹیکس قوانین میں کمزوریوں کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دستاویزات کے مطابق آذربائیجان پر حکومت کرنے والے خاندان نے آف شور کمپنیوں کے ذریعے لندن میں خفیہ طور پر جائیدادیں خریدی۔ دستاویزات کے مطابق اپنے ملک میں ایک طویل عرصے سے کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والے اس خاندان نے 17 جائیدادیں خریدی، جن میں ایک جائیداد کی مالیت 33 ملین پاؤنڈ ہے جو صدر کے 11 برس کے بیٹے حیدر علیف کے نام پر ہے۔ میفیئر میں موجود یہ عمارت صدر الہام کے ایک دوست کی ایک کمپنی نے سن 2009 میں خریدی، جسے ایک ماہ بعد حیدر کے نام ٹرانسفر کر دیا گیا۔ دستاویزات میں انکشاف کیا گیا کہ اس خاندان کی زیر ملکیت ایک اور عمارت بھی تھی جسے سن 2018 میں 66 ملین پاؤنڈ کے عوض کراؤن اسٹیٹ کو فروخت کیا گیا۔ کراؤن اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس عمارت کو خریدتے وقت قانونی تقاضے پورے کیے تھے، تاہم وہ معاملے کی تحقیق کر رہا ہے۔ برطانیہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ سختی سے منی لانڈرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور اس کے خلاف مزید سخت قوانین لا رہی ہے۔ حکومت کا مزید کہنا ہے کہ وہ بیرون ملک رجسٹرڈ کمپنیز کی فہرست مرتب کرے گی جب پارلیمان میں اس حوالے سے وقت متعین کیا جائے گا۔